الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے آج ایک اور قوم کا تذکرہ کیا جس کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وادی ہے، اس وادی میں رہنے والے لوگوں کو اصحاب الحجر کہتے ہیں، حجر والے، حجر کی وادی والے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ بڑے عرصے تک حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ اپنی عیاشی میں، مال و دولت میں، دنیاوی عیش پرستی میں، مال و جاہ میں، مال میں اور مرتبے کی دھند میں مست رہے۔ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، کہتے ہیں عذاب لے آ۔ آج کے آیتوں میں اس کے عذاب کا بھی ذکر، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا، ان کی مال، ان کی دولت، ان کی عیش و عشرت، ان کے حادثات پروف مکان ان کو بچا نہ سکے، سب نیست و نابود ہو گئے۔ نہ مکان رہا، نہ مکین رہے، نشان عبرت بن گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، کذب جھٹلایا، اصحاب الحجر، حجر والوں نے، وادی حجر والوں نے، المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، وآتینا، اور ہم نے عطا کیا، ہم ان کو، آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں، اللہ نے نشانیاں دی تھی، لیکن فکانوا، پھر وہ ہو گئے آنا اس قدرت کی نشانیوں سے معرضین، اعراض کرنے والے، نہیں مانتے ہیں جی، نہ مانو۔ نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشا کرتے تھے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتاً، گھر، محلات، آمنین، امن کے طور پر، کہ حادثات پروف مکان بناتے ہیں، ہمارے اوپر کہاں بمباری ہوگی، بڑی بڑی چٹانوں میں گھر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْ، پھر پکڑا ہے، ہم ان کو، الصَّيْحَةُ، ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہوئے، سب کچھ پکڑا تو پھر فما اغنا، پھر نفع نہیں دیا، عنہم، ان کو، ما، اس دولت نے، اس عیش نے، اس عشرت نے،
کانو یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، جو دنیا کمائی دنیا ان کو نفع نہ دے سکی، سب غارت ہو گئی ہے۔ اللہ نفع دینے والی چیز ایمان ہے اور عمل صالح ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ مر کر بھی نفع ایمان دے گا، عمل صالح دیں گے۔ دنیا کی عیش و عشرت نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی اللہ کے امر کے بغیر، نہ مر کر فائدہ دے گی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا جگہ جگہ قرآن نے تذکرہ کیا، یہاں بھی ذکر کیا اصحاب الحجر کے نام سے۔ حدیث میں بھی اصحاب الحجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ تبوک پر تشریف لے جاتے وقت شام کی طرف نبی جہاد پر گئے تھے، تو اردن سے پہلے یہ لمبی ایک کھنڈرات کا علاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے وحی سے بتایا، فرمایا یہ وادی حجر ہے، یہ وادی حجر میرے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہاں نبی مبعوث کیا، قوم کو بڑے عرصے تک سمجھایا، قوم نہ سمجھی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ نمبر 2، دوسری بات، نبی اپنی اونٹنی پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر چادر ڈالی اور سر جھکائے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں سے گزرے، یا اللہ جس طرح اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، اس طرح میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ نبی دعا کرتے رہے، اور دوسرے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی جلدی یہاں سے نکلو، یہ معذب علاقہ ہے، عذاب والی جگہ ہے، عذاب والی جگہوں میں کھیل تماشے جائز نہیں ہیں، سیر و تفریح جائز نہیں ہے، عذاب والی جگہوں سے جلدی جلدی توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے نکلو۔ تو صحابہ کرام وہاں سے پناہ مانگتے ہوئے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر۔ لیکن آج دور عکس آ گیا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کم مانی جاتی ہے، مرضی کی بات، اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ دل و دماغ پہ شیطان سوار ہوتا ہے، شیطان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے۔ اور آج انہی معذب جگہوں میں جہاں جہاں عذاب الہی آئے، وہ لوگوں کی سیر و تفریح کی جگہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سیر و تفریح نہیں، عبرت کی جگہ ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہیں، توبہ کی جگہ ہے کہ دیکھو ہماری طرح یہاں لوگ تھے، وہ کہاں گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے توبہ کرتے ہوئے گزرے تھے۔ تو یہ وہ بستی تھی، اس کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ لمبی وادی ہے، وادی دہنا سے چلتے ہوئے اردن تک ایک لمبی وادی کا نام ہے، اور بڑے بڑے پہاڑی ٹکڑے بھی دائیں بائیں ہیں، پہاڑی ٹکڑوں میں بڑی بڑی چٹانیں بھی ہیں، اور ان لوگوں کا آج بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ انجینئرنگ کے اندر بڑے مہارت رکھتے تھے۔ جس طرح آج دنیا کہتی ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں 2 منزلہ 4 منزلہ 10 منزلہ 30 منزلہ مکان بنا سکتا ہوں، اور حادثات پروف ہوگا، زلزلہ پروف ہوگا، یہ لوگ بھی بناتے تھے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، بڑی بڑی چٹانوں کو یہ تراش کر کے چٹانوں کے اندر مکانات بنا لیتے تھے۔ اب وہ چٹان کو کون توڑے گا؟ چٹانوں کے اندر ایک کمرے نہیں، کئی کمرے بنا لیتے تھے، حادثات پروف۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری صنعت و حرفت، تمہاری انجینئرنگ بلند و بالا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے احکام مانو، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہنے لگے عذاب کدھر آئے گا ان مکانوں کے اندر؟ کہا اللہ کا عذاب آتا ہے، پتھر بھی برس جاتے ہیں۔ فرمایا پتھر برس کر چھوٹے چھوٹے ان بڑی بڑی چٹانوں کو کیسے توڑیں گے؟ لیکن اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا،
नमरूद जैसे जाबर और सरकश ने कहा था मैं आना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूँ, जिसको इब्राहिम तू मानता है वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मेरी हुकूमत, मेरी फौज, मेरी हलकत, मेरा फलां। बड़े अरसे गुरूर किया अल्लाह ने, गुरूर का सर नीचे किया। एक उसको पता ही नहीं चला, बदमाशी के अड्डे पे बैठा हुआ था, अपनी सदारत जमाए हुए वजीरों मुशीरों के सामने। अल्लाह ने पूरा भी नहीं, आधा लंगड़ा मच्छर, एक टांगे एक है ही नहीं, फरमाया तेरी बदमाशी से निकाल दूंगा मैं। वो मच्छर इधर नाक में बैठा, उसने नाक मला, मच्छर सीधा रवाना हो गया, लाइन सीधी थी, सीधी दिमाग में चढ़ गया। अब दिमाग को उसने खुरेदना शुरू किया, नमरूद चीखता था अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तौबा करो। वो छोटी सी चीज को तबाही का जरिया बना दे, तबाही आ जाएगी। वो तो हादसात प्रूफ कोई कहे या फलां कहे, अल्लाह की ताकत के आगे कुछ नहीं। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़े अरसे तक समझाया, लोगों अल्लाह की बात को मानो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये जुल्म न करो, ये ज्यादतियाँ न करो और कुफ्र न करो, शिरक न करो, अल्लाह की ताक़त में आ जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मौजज़े दिए, मुख्तलिफ किस्म के मौजज़े दिए थे, लेकिन यहाँ पर उनका जिक्र किया है कि वह आतैनाहुम आयातिना, हमने सालेह अलैहिस्सलाम उस कौम वालों को बेशुमार अपनी कुदरत के मौजज़े दिए थे, फ़कानू अन्हा मुरदीन, और वो उन तमाम मौजज़ात से इराज़ कर गए, नहीं माने। आखिर में एक मौजज़ा आया, सालेह अलैहिस्सलाम को कहने लगे हम आपकी बात तब मानेंगे जिस तरह ये बड़ी बड़ी बस्तियों के अंदर से हमने मकान बनाए, तो बड़ी फलां पहाड़ी है, बड़ी चट्टान है, इस चट्टान के अंदर से तू 10 माह की हामला ऊँटनी निकाल, 10 माह की हामला, फिर चंद दिनों के बाद वो हमारे सामने बच्चा दे, फिर उसके बाद हम उसका दूध पिए, बस्ती वाले सारे दूध पिए, फिर कमाल समझा जाएगा, तेरा कमाल है, फिर हम तुझे भी नबी मानेंगे, तेरे खुदा को भी मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह कौम इस बात की हठधर्मी में आई है। अल्लाह ने फरमाया मुँह मांगा मौजज़ा मैं दे देता हूँ, लेकिन कौम न माने फिर अल्लाह का ज़ात भी आता है। कौम ने कहा ले आ मौजज़ा, मानेंगे, और मौजज़ात भी तर्क किए। जब इस मौजज़े पर बज़िद हुए, वादी हिजर के सामने एक बड़ी पहाड़ी थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी। अल्लाह ने हुक्म दिया ले आप सारी कौम को जमा करो। जाकर जमा किया, चट्टान से सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने फरमाया मौजज़ा ज़ाहिर होगा। चट्टान फटी, अंदर से 10 माह की हामला ऊँटनी निकल कर बाहर आ गई। चट्टानों के अंदर पैदा करने वाला अल्लाह, उसके अंदर रूह डालने वाला अल्लाह, उसका जिस्म बनाने वाला अल्लाह, खुराक देने वाला अल्लाह। चट्टान फटी, ये बड़ा मौजज़ा था, मानो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत है। ऊँटनी बाहर आई, छोटी ऊँटनी भी नहीं थी, बड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सफ़र के ऊपर रवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सहाबा को बताया ये ऊपर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मबरक है, बैठने की जगह, वो घूम कर आती थी, यहाँ बैठती थी। हर आदमी का अपना ज़ौक़ होता है। अबू मूसा अशअरी कहते मैं भी और चंद सहाबा दौड़े मबरक को देखते हैं, नीचे से रास्ता गुजरता था, ऊपर मबरक ऊँची टीले पे जगह थी, हम गए वहाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये मबरक है, उसके बैठने की जगह। हमने उसको नापा, वो 90 गज चौड़ा था। मालूम होता है वो ऊँटनी 90 गज थी, बड़ा थी। और फिर वो चट्टान से अल्लाह ने निकाली, चंद दिन के बाद बच्चा दिया, बच्चा उसके साथ होता था, जंगल में चरती, दाएं बाएं। कुरान ने जिक्र किया अल्लाह की ये कुदरत की निशानी है, कुदरत की निशानियों को छेड़ा नहीं जाता है, बेतौहीन नहीं की जाती है। तो वो सुबह भी आती थी बस्ती के करीब और
لوگ دودھ اپنی مرضی کا نکالو، جس کو کلو ضرورت ہو 2 کلو 4 کلو دودھ نکالو، دیتی تھی وہ دودھ پوری بستی سے۔ ظاہر بات اتنی بڑی اونٹنی تھی تو اتنا بڑا دودھ بھی تھا، اور وہ جو چشمہ پانی کا تھا اس چشمے کے اوپر جا کر کھڑی ہوتی تھی، پورا جسم اندر غائب پانی۔ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جانوروں کا کام کیا کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن لوگوں کے جانور اور لوگ پینے کی اپنا سٹاک کرنا کنویں سے۔ تو اس اونٹنی کا ایسا دودھ بھی تھا۔ لیکن اس معجزے کو بھی دیکھ کر، دودھ کھا پی کر بھی، اونٹنی کو آتے جاتے دیکھتے ہوئے بھی ظالم کم بخت اعراض کر گئے، نہ مانا صالح علیہ السلام کو۔ الٹا جائیداد انسان کو، مال انسان کو تباہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا وکانت تسعۃ، کہ وہاں 9 قسم کے اونڈے تھے، 9۔ ایک عورت کی بکریاں بھی تھیں، جانور بھی تھے۔ اس نے کہا یہ ایک دن میرے جانوروں کو پانی نہیں ملتا، اس اونٹنی کو پار کر دو۔ مال کی ہوس میں آ کر اس نے کہہ دیا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ میرے ساتھ شادی کر لے، میرا مال بھی اس کا ہوگا۔ ایک نوجوان اس مال کی ہوس میں آ کر اپنے ساتھ اونڈے تیار کیے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جنگل سے چر کر آتی، صبح آتی، دوپہر کو، رات کو۔ لوگ دودھ 3 ٹائم لیتے تھے، ادھر جانور کا دودھ 2 ٹائم نکلتا ہے، یہ اونٹنی 3 ٹائم کے لیے دودھ کے لیے آ جاتی تھی، اپنی مرضی کا دودھ دو لو۔ تو اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹی، گر گئی، پھر قریب آ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ بچہ اس وقت سے بھاگا، اور حدیث میں آتا ہے ایسے بھاگا جیسے انسانوں کا بچہ روتے ہوئے جاتا، جنگل کی طرف۔ اس وقت غائب ہوا، آج تک غائب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، مرا ہے، جنگلوں میں ہے، کہاں ہے۔ جس رب نے چٹان سے اونٹنی دے دی اس نے بچے کو سنبھال دیا۔ تو انہوں نے یہ کام کیا، پیغمبر نے کہا اب تو عذاب آئے گا، تم نے تو معجزات کو بھی نہیں مانا ہے، بڑے بڑے معجزے تم نے جھٹلا دیے ہیں، تو بڑے بڑے حادثات پروف مکان بھی تم نے بنائے، لیکن لوگوں نے کہا دیکھا جائے گا، تو بڑے عرصے سے ہمیں ڈراتا ہے، عذاب عذاب عذاب، تیرے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اونٹنی کے مارے جانے کے 3 دن بعد فرمایا سنو اب پکی بات ہے، عذاب آئے گا۔ پہلے دن تمہارا رنگ پیلا ہوگا، دوسرے دن سرخ، چوتھے دن کالا، تیسرے دن کالا، بس اللہ کا عذاب۔ تو پہلے دن رنگ پیلا ہوا، کہنے لگے یہ صالح جادو کر گیا۔ دوسرے دن سرخ ہوئے ہیں، کہنے لگے بڑا جادوگر ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تیسرے دن کالا ہوا، کہنے لگے اب تو تباہ ہو گئے، حد آخری ہو گئی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے پریشان، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا، اس نے بستی سے ایک طرف منہ رکھ کر آواز دی، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سارے اوندے منہ جا کر فہم جاسمین، فرمایا اوندے منہ جا کر زمین پہ لگے۔ فاخذتہم الصیحہ مصبحین، قرآن نے یہاں صیحہ کہا، ایک چیخ نے، جبرائیل کی چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی، اسی کو انہوں نے پکڑا صبح کے وقت، سب کے کلیجے نکل گئے، پھٹ گئے، مرے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر کیا فاخذتہم الصیحہ، یہاں کہا، دوسری جگہ کہا فاخذتہم الرجفہ، ان کو زلزلے نے پکڑا، زوردار زلزلہ، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، جبرائیل کی آواز کے ساتھ زمین کانپی، پہاڑ کانپے، ان کے حادثات پروف مکان آپس میں ٹکرانے لگے، سب ملیا میٹ ہو گئے، نہ مکان رہے نہ مکین رہے، سب غرق ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا، وادی ہے، اس وادی سے گزرتے وقت کہا تھا یہ معذب علاقہ ہے، 30,000 کا لشکر تھا، حضرات صحابہ کرام کا، خدوات والوں نے آگے ایک جگہ سے پانی لیا، پانی بھرا، پانی کا لشکر کے لیے آٹا گوندا کے کھانا شانا پکاتے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی پہنچ گئے، کہا یہاں پانی نہ لینا، پانی نہ پینا، یہ معذب علاقہ ہے، اور معذب علاقہ نشان عبرت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پانی بھرا ہے، کہا گراؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آٹا گوند دیا ہے، فرمایا گرا دو، آگے آؤ، میں اپنے بھائی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا
چشمہ بتاؤں گا جہاں سے وہ پیتی برکت والا پانی، وہاں انشاءاللہ پئیں گے بھی، وضو بھی کرنا اور آٹا بھی گوندھ لینا، سارا نظام کر دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں توبہ کرتے ہوئے آگے گزرے، وہ چشمہ صحابہ کو بتا دیا، اور سب کے سب وہاں ملیا میٹ کھنڈرات کی وادی، آج بھی وہاں بڑے بڑے پتھر ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، آبادی آج تک وہاں نہیں ہے، اسی کو اب بھی عرب والے بھی وادی حجر کہتے ہیں، وادی حجر کے اصحاب الحجر، اور ایسی تباہی والی وادی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تباہ کیا، دیا بہت کچھ تھا لیکن پیغمبر کی بات نہیں مانی، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ دنیا میں کمایا کوئی چیز بھی ان کو نفع نہ دے سکی۔ نفع دینے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کمانا بھی اچھا، خرچ کرنا بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، دوسروں کو کھلانا بھی اچھا۔ اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو راضی ہو، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، عافیت کے فیصلے فرما، شر والی صورتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، اپنے عذابوں سے، اپنی نقمتوں سے، اپنی زحمتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو خیر کے فیصلے فرما دے، ساری امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ امت طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہے، یا اللہ امت کو محفوظ فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔